بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، میں کئی عرصے سے آپ لوگوں کو یہ بات اپنی ویڈیوز کے ذریعے بیان کر رہا ہوں کہ جناب دبئی میں اب پاکستانیوں کے لیے رہنا تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے جو بھی پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، چاہے وہ وزٹ ویزا پر گئے ہوں، چاہے ورک ویزا پر گئے ہوں، اب ان کو کام بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے۔ دبئی کی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ پاکستانیوں کے بجائے دوسری نیشنلٹی والے لوگوں کو جاب دینا یا کام دینا زیادہ پریفر کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود پاکستانی ہیں۔ لیکن اب دبئی کی حکومت نے ایک ایسی تباہی مچا دی ہے، ایک ایسی قیامت ڈھا دی ہے پاکستانیوں پہ کہ دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو پکڑ کے ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا؟ کیونکہ دبئی کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں پاکستانی جو کہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں، وزٹ ویزے پر جاتے ہیں۔ اچھا خیر، وزٹ ویزا تو اب دبئی کا ایسا ہو گیا ہے کہ 100 میں سے 4 لوگوں کو وزٹ ویزا مل رہا ہے۔ مطلب دبئی UAE متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کے لیے سیکنڈ ہوم تھا، دوسرا گھر۔ مطلب آپ آنکھیں بند کر کے اگر کسی ملک کا ویزا لینا چاہتے ہیں نا تو جناب UAE دبئی شارجہ آپ کو وزٹ ویزا آرام سے مل جائے گا۔ پاکستان نے اپنی آدھی سے زیادہ کرکٹ جو ہے نا وہ شارجہ کے اندر، دبئی کے اندر کھیلی ہے، تو پاکستانیوں کے لیے دوسرا گھر تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ 100 لوگ اگر دبئی کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو 4 لوگوں کو ویزا مل رہا ہے، وہ بھی بڑی چھان پھٹک کے بعد ان کو ویزا دیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ وہاں پر جا کے ہم وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شیخ یا دبئی کے جو حکمران ہیں نا ان کی وہ چڑ ہے۔ اب بیسیکلی کیا ہوا ہے، دبئی کے اندر 3 طریقے سے پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، نیپالی یا دوسرے اور ممالک سے جو لوگ ہیں نا وہ 3 طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو جناب وزٹ ویزے پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وزٹ ویزا پر آپ کا 3 مہینے کا وزٹ ویزا ہے، وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اگر یہ وزٹ ویزا مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو میں سلپ ہو جاتا ہوں، اگر آپ کو واپس نہیں آنا ہوتا اور آپ وہاں پر غیر قانونی طریقے سے رہنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے لوگ تو وہ ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو ورک ویزا ملا تھا لیکن ان کی جاب چلی گئی، ورک ویزا ان کے پاس ہے، اب دوسری کمپنی اگر ان کو جاب دے گی تو ان کو دوسرا ورک ویزا چاہیے ہوگا، تو وہ بھی وہیں پر غیر قانونی طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی جاب چلی جاتی ہے، یعنی جو ورک ویزے پر موجود ہے۔ تیسرے جو غیر قانونی طریقے سے، مطلب ویلڈ ویزا لے کے نہیں، ایک غیر قانونی طریقے سے دبئی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں کے لیے دبئی کی حکومت نے ایک ایمنسٹی اسکیم نکالی تھی اور یہ کہا تھا کہ جناب 1 ستمبر سے لے کے 31 اکتوبر تک، اکتوبر کے اختتام تک آپ جو ہے اپنا جو ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا لیجئے، اور اگر آپ ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا لیں گے تو آپ یا تو اپنے آپ کو، یا اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہے تو اپنے رہنے کو لیگلائز کر لیجئے، آپ اپنے ویزے کو پرولونگ کر لیجئے، نیا ویزا لے لیجئے، ہم آپ کو ویزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ آپ اپنے ملک اپنے واپس چلے جائیں۔ اور سب سے اہم بات اس ایمنسٹی اسکیم کی یہ تھی کہ آپ کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ کا 3 مہینے کا وزٹ ویزا تھا، آپ 1 سال وہاں پر رک گئے، آپ اگر جائیں گے اپنے ملک تو آپ کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا، آپ دوبارہ ویزا اپلائی کریں گے، آپ دوبارہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اور یہ دبئی جیسے شہر کے لیے، UAE جیسے ملک کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ مطلب دبئی میں، UAE میں یا سعودی عرب میں آپ اپنے مقررہ وقت سے زیادہ اگر وہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں پر پینلٹی دینی پڑتی ہے، آپ کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اور اگلی بار آپ کو ویزا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس ایمنسٹی اسکیم کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے ملک چلے جائیے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں، آپ کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا، آپ دوبارہ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ 1 ستمبر سے 31 اکتوبر یہ 2 مہینے آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ یہ کر لیجئے تو صحیح ہے، نہیں کریں گے تو جناب پھر آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب جناب دبئی کی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، تاریخ کا شدید قسم کا، خوفناک قسم کا، خطرناک قسم کا کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، اور اس میں پاکستانیوں کو، بھارتیوں کو، بنگالیوں کو، جو نیپالی ہوتے ہیں ان لوگوں کو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جو رہ رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور ان کو اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیے، ان سے کہا جا رہا ہے چلیں جناب یہ آپ ڈیپورٹ، اور ڈیپورٹ کرنے سے پہلے آپ نے جو غیر قانونی طریقے سے قیام کیا تھا اس کی فیس بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی ہر حال میں، اور اگر آپ فیس ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بلیک لسٹ کرنا ہے۔ تو اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا ہے، جن کو کریک ڈاؤن کے دوران پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد ان کو باقاعدہ ڈیپورٹ کرنے کے لیے ان کی تیاری مکمل کر دی گئی۔ دبئی نے اب تقریباً اپنے راستے
پہلے دبئی تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ جناب 3 مہینے کی وزٹ کے لیے جائیے، آپ کو جاب مل جاتی ہے، اچھی جاب ملتی ہے، آپ کیا کریں اپنے ملک واپس آئیں، جاب آپ کو مل چکی ہے، وہ کمپنی آپ کا جاب ویزا اپلائی کرے گی، اللہ خیر سے اللہ آپ جائیے اور زندگی گزاری ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی وہاں پر رہیے۔ اگر وہ کمپنی آپ کی تاحیات وہاں تک موجود ہے تو آپ بھی تاحیات وہاں پر رہ سکتے ہیں، آپ کو نیشنلٹی اور آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ یہ دبئی کے UAE کے رولز ہوا کرتے ہیں۔ یورپی ممالک میں صورتحال الگ ہے کہ اگر آپ وہاں پر 8 سال 10 سال رہ لیتے ہیں، آپ آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر اگر آپ 5-6 سال رہ لیتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے، آپ کو پاسپورٹ آج نہیں تو کل مل جاتا ہے، آپ وہاں کے شہری تصور کیے جانے لگتے ہیں، اور اگر آپ کے بچے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ان کو سٹیزن شپ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اب دبئی نے بڑا سخت قسم کا قدم اٹھا، انہوں نے کہا نہیں جناب، اب تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر سلپ ہو جائیں، آپ وہاں پر سلپ ہو جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ جس ویزے پر آئے ہیں آپ کو وہی ویزے پر کام کرنا، گھومنے کے لیے آئے گھومیے، آپ کا مقررہ وقت ہے، واپس چلے جائیں، آپ ورک ویزے پر آئیے، کام کیجئے، اگر آپ کی جاب، کیونکہ دبئی کے اندر نا ہوا یہ ہے کہ ریسنٹ ادوار کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں 6-8 مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو لگا ہوا ہے ویزا 1-1.5 سال کا، اب ہم کیا کریں، ہم یہیں پر رہ جاتے ہیں، مین وائل ہم کوئی دوسری جاب ڈھونڈیں گے، اور اگر وہ ویزا ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ وہیں پر رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے کہا نہیں، اب اسی دوران کئی ایسے پاکستانی ہیں جن کو پکڑا ہے، کئی ایسے بھارتی ہیں، بنگالی ہیں، نیپالی ہیں، ان کو پکڑا ہے اور ان کو ڈپورٹ کرنے کی تیاری کی جائے۔ اچھا، اکثر لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر آ کے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ دبئی کا ویزا پاکستانیوں کے لیے اتنا مشکل کیوں کر دی گیا؟ اچھا، ویزے کے حوالے سے کوئی معلومات آپ نے لینی ہو، آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میرا بڑا بزی شیڈیول ہوتا ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے میسج کا رپلائی کروں، اور میں اپنی اسٹوری پر اکثر چیزیں لگا دیا کرتا ہوں، تو آپ میرا انسٹاگرام فالو کر لیجئے، آپ کو ویزے کے حوالے سے بہت ساری معلومات ملنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا جناب، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا کلیئر اب یہ کہہ دیا گیا، اور یہ پاکستانی حکومت نے بعد میں کہا ہے، جو ایئر لائنز ہیں نا انہوں نے یہ نافذ کر دیا، اب اگر آپ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، اب اگر آپ دبئی جانا چاہتے ہیں، اب اگر آپ عمان جانا چاہتے ہیں، آپ قطر جانا چاہتے ہیں، جو آپ ایئر لائن میں سفر کریں گے جانے کا، آپ کے پاس واپسی کا ٹکٹ لازمی ہونا چاہیے، واپسی کا ٹکٹ نہیں ہوگا آپ کو یہاں سے بورڈنگ کارڈ نہیں ملے گا، آپ کو یہاں سے بورڈنگ کرنے ہی نہیں دی جائے گی اگر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ موجود نہیں ہوگا۔ پھر PNR نمبر جو آپ کے پورا وہ دونوں کا سیم ہونا چاہیے، آنے جانے کا PNR نمبر، آپ کا پیسنجر جو نمبر ہوتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس وہی ہونا چاہیے جو آپ یہاں سے جا رہے ہیں، سیم ایئر لائن میں آپ سفر کریں، جس ایئر لائن سے جا رہے ہیں اسی ایئر لائن سے واپس آئیں گے۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سلپ ہونے والے معاملات ہیں نا، اس کی روک تھام کے لیے تمام چیزیں کریں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یار سعودی عرب میں پاکستانی پکڑے جاتے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں، دبئی کے اندر پاکستانی پکڑے جاتے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں، پاکستانیوں کا نام بدنام کرنے میں کسی اور کا نہیں، ہم پاکستانیوں کا ہاتھ ہے، جو وہاں پر جا کے انتہا اوٹ پٹانگ حرکت کرتے ہیں اور پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کے دبئی کے اندر جتنے بھی لوگ رشتہ دار دوست وغیرہ احباب جاننے والے موجود ہیں ان سے شیئر ضرور کر لیجیے گا، ہو سکتا ہے ان کو یہ ویڈیو ان کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے، تو ہماری وجہ سے اگر کسی کی بھلائی ہو جائے گی تو اچھی بات ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔